السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان الوی۔ سامعین کرام کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں چاند گرہن کے حوالے سے چند ایک باتیں ڈسکس کروں گا کہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اور اس میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، اور جو ہمارے معاشرے میں مختلف فضولیات اور فضول چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کہ چاند گرہن ہونے سے فلاں نقصان ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے، فلاں عمل کرنا ہے، فلاں وظیفہ کرنا ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو سورج اور چاند یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا۔ تو اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو چاند گرہن آج ہمارے پاکستان میں 5 جون کو شروع ہوگا رات 10:40 پر، اور جو کہ 2:05 تک رہے گا اور ختم ہوگا۔ تقریباً 3 گھنٹے 25 منٹ کا یہ چاند گرہن ہوگا، اور پاکستان میں اور مختلف یورپ کے ملکوں میں بھی دیکھا جائے گا۔ تو چاند گرہن جو ظاہری سائنسی پوائنٹ آف ویو سے ایک شکل پیش کی جاتی ہے کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، زمین درمیان میں ہے، تو پھر یہ چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اسے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے کہ اس زمین کو حکم کس نے دیا ہے کہ جو سورج اور چاند کے درمیان آ جائے۔ زمین بھی اللہ کی مان کر چلتی ہے، سورج بھی اور چاند بھی۔ تو باقی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ جی چاند گرہن ہونے سے کوئی حاملہ عورت باہر نہ نکلے، اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، یا ہونٹ کٹا ہوا بچہ پیدا ہوگا، یا اس میں آپ کھڑکیاں بند رکھیں، دروازے بند رکھیں، یا فلاں عمل کریں، فلاں اتنا صدقہ کریں، کچھ سرخ چیزوں کا صدقہ کریں، فلاں سورت پڑھیں، فلاں وظیفہ کریں۔ یہ ساری فضولیات ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے چاند گرہن ہونا یا سورج گرہن ہونا، اس کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ناراض ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر زمین اور چاند اور سورج جس کے انسان کے لیے بنے ہیں، ہمارے گناہوں کے اثرات ایسے پڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہمارے اپوزٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے، پھر یہ چاند گرہن کا ہونا، ٹڈی دل کا آنا، پھر آگے ڈینگی کا، پھر اس کے علاوہ سیلاب کا آنا، معیشت کا تباہ ہونا، یہ سارے اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ ہمیں پوری قوم کو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اب چاند گرہن پر ہم نے عمل کیا کرنا ہے کہ جو شریعت سے ثابت ہے کہ ہم نے اس کے اندر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الخسوف پڑھنی ہے، اور طریقہ عام نفل کی طرح ہے، اس میں لمبی رکعت پڑھنی ہے، لمبی صورتیں پڑھنی ہیں، لمبی آپ کا لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، اور 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے توبہ اور استغفار میں لگ جانا ہے، ذکر میں، تلاوت میں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں، اور لمبی دعا مانگنی ہے تاکہ اللہ ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو۔ تو یہ سمپل سا سادہ سا طریقہ ہے۔ اور نماز کسوف جو ہے، جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ اجتماعی طور پر ہے، لیکن یہ چاند گرہن کے لیے ہے انفرادی طور پر، عورتیں بھی مرد بھی گھر کے اندر نفل ادا کریں، جسے صلاۃ الخسوف کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں پوری قوم کو اللہ سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور اگر آپ میری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں تو سبسکرائب کے ذریعے سے مجھے انسپائر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔